نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم جس مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان ہستی کو امام الاولیاء کہا گیا ہے۔ مولائے کائنات ابو تراب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات اقدس کسی تعارف کی محتاج نہیں بلکہ خود تعارف آپ کا محتاج ہے۔ علی وہ جو دریائے معرفت کا شناور، کتاب حق کا مفسر، علم الہی کا امین، نفس رسول، زوج بطول، ابو الحسن اور ابو الحسین، نبی کا رازدان، وسیع رسول، باب مدینۃ العلم، غازی بدر و حنین، فاتح خیبر، امام الاولیاء والصلحاء، امام الثقلین، قائد المتقین و امیر المؤمنین والمسلمین، وہی علی جو مولود کعبہ، شہید مسجد اور آیہ رحمت اور سایہ برکت اور رافت ہے، انہی علی المرتضیٰ کا ذکر پاک کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت اس مقدس مقام پر ہوتی ہے جسے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جو انوار الہیہ تجلیات ربانی کا مرکز ہے۔ وہ خانہ خدا جس کی طرف اہل اسلام منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ مقدس اور مطہر گھر جس کے در و دیوار کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے معمار ذبیح اللہ اور خلیل اللہ علیہم السلام ہے، جس کا طواف کرنا ذریعہ نجات ہے، اسی کعبۃ اللہ کے اندر علی المرتضیٰ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، مولود کعبہ کو بھی بارگاہ خداوندی سے یہ انعام ملا ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور مولود کعبہ اسد اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے اور مولود کعبہ کا دل انوار الہیہ کا مظہر ہے۔ کعبہ کے معمار ذبیح اللہ خلیل اللہ ہیں اور مولود کعبہ کے تربیت کار حبیب اللہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیوار کعبہ میں نصب حجر اسود کے بوسے لینے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو علی پاک کے قدم چومنے والے غوث قطب اور ولی بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کی زیارت عبادت ہے اور مولود کعبہ کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد ابو بکر صدیق کو دیکھتی تھی کہ جب وہ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھنے میں محو ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ہے ابا جان، آپ حضرت علی المرتضیٰ کو اتنی محویت سے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو قربان جاؤں میں اپنے نبی کی شان پر، میرے والد نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو نہیں جانتی کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، اور علی کی زیارت عبادت کیوں نہ ہو کہ ان کا چہرہ وجہ اللہ اور لقب اسد اللہ ہے، ذات مظہر اللہ ہے اور نائب رسول اللہ ہے، اور ان کی جائے ولادت کعبۃ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی ذات میں وہ شانیں ہیں جو عام انسان کے فہم سے بالا تر ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاصل مقام و مرتبہ ہی سیدنا علی علیہ السلام کی ایمانی فضیلت اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی وابستگی کی دلیل ہے۔ آپ وہ عظیم الصفات شخصیت ہیں کہ آپ کی ذات میں شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف اہل بیت بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش و تربیت چونکہ خود معلم انسانیت اور مربی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، یہی وجہ تھی کہ آپ قبول اسلام سے قبل بھی زمانہ جاہلیت کی علائشوں سے، آلودگیوں سے اور بت پرستی کی نجاستوں سے دور رہے تھے۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے قبول حق میں ایک لمحہ بھی تامل نہ کیا اور صرف 8 یا 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے قبول اسلام کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔
روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور منگل کے دن علی المرتضیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور مردوں میں سے محبوب تر ان کے شوہر حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ ہی بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی تمام عرب کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات تاجدار اقلیم ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کی تمام فضیلتوں پر حاوی ہوتا ہے کہ آپ کو زوج بطول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے آپ کا نکاح سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کیا، اور جس نکاح کی یہ شان تھی کہ اس میں 40,000 فرشتوں نے بطور گواہ شمولیت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے اور سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی کی شانیں بہت بلند ہیں۔ ان کی شانوں کو بیان کرنے کے لیے زندگی کا ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب شیر خدا علی المرتضیٰ وجہ الکریم کو باب مدینۃ العلم کہا۔ اس حدیث سے بخوبی یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ حضور حضرت علی سے کس قدر محبت فرماتے تھے کہ خود کو علم کا شہر اور علی کو اس کا دروازہ فرما رہے ہیں، اور دروازے کی شہر کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اب جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ چومنا ہوگی، اور حضرت علی کے قدموں کو بوسہ دینا ہوگا، ان کی بارگاہ نازنین میں جبین نیاز کو جھکانا ہوگا، اور ان کے در پر کاسہ گدائی کو پھیلانا ہوگا کہ قرآن کریم کی آیات کا علم سب سے زیادہ حضرت علی کو ہی تھا۔ آپ فرماتے ہیں جناب علی المرتضیٰ ایک روز لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ عرش کے نیچے ہے۔ پھر فرمایا مجھ سے پوچھو جو چہار اطراف کا علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے منہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ہے، اور یہ علم جو میرے سینے میں ہے مجھے اللہ نے حضور کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرمایا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تورات اور انجیل کو کلام کرنے کی قدرت عطا فرمائے تو تورات اور انجیل بول کر میری بات کی تصدیق کریں گی اور میری شان کو بیان کریں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اسی مجلس میں ایک یمنی آدمی بھی آپ کے اس فرمان کو سن رہا تھا۔ اس نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، میں اس کو ضرور زیر کروں گا۔ چنانچہ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے علی، میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو، مگر سمجھنے کے لیے، یعنی امتحان کی غرض سے سوال نہ کرنا، ورنہ بے ادبی کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے سوال کیا کہ اے علی، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اس یمنی نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھوں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ کیا تو نے دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ
کہ میرا رب وہ ہے کہ آنکھیں اسے ظاہر طور پر نہیں دیکھ سکتی مگر دل حقیقت ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے۔ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ہی اس کا کوئی مثل ہے، وہ لامکان ہے، حواس خمسہ کے ساتھ اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ یمنی آدمی غش کھا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پھر کبھی اعتراض کے طور پر ایسا سوال نہیں کروں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے اس دعوی علم پر اللہ نے بھی آپ کی آزمائش فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے علی بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ آپ نے زمین اور آسمان پر نگاہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جبریل تم ہی تو ہو۔ اس واقعے کو نزہۃ المجالس میں نقل کیا گیا۔ پھر کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ اتنا علم آپ نے کہاں سے پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دیا تو پانی کے چند قطرے سرور کونین کی مقدس پلکوں پر ٹھہر گئے تو میں نے انہیں اپنی زبان سے چوس لیا۔ پھر کیا تھا، علم و عرفان اور حکمت و معرفت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے الہی علی کے قلب کو روشن کر دے اور اس کی زبان کو تاثیر عطا فرما دے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کی اس دعا کا کرنا تھا رب ذوالجلال کی قسم، اس کے بعد مجھے کبھی کسی فیصلے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے کا سب سے بڑا شقی وہ شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا، اور آئندہ زمانے کا سب سے شقی شخص وہ ہوگا جو حضرت علی کا قاتل ہوگا۔ اس فرمان عالی شان سے بھی بوئے محبت علی کی مہک آ رہی ہے۔ تبھی تو سرکار نے فرمایا کہ اے علی، دنیا کا بدترین اور بدبخت، ظالم اور سرکش پہلا شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا، اور آخری زمانے کا سب سے بدترین، شر انگیز، فاسق اور شقی وہ شخص ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا۔ اور چنانچہ خارجی ملعونوں میں سے ایک ازلی شقی بدباطن ابن ملجم تھا۔ اسی رسوائے عالم نے امام الاولیاء کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس بدبخت نے ایک خاص تلوار اس مقصد کے لیے بنائی تھی۔ جب ایک روز امام المتقین امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو یہ چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے فاتح خیبر پر دھوکے سے وار کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ فرش زمین پر گر گئے۔ ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا اور گھر لے گئے اور اس خبیث کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے یہ کاری وار کیا ہے۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین کے تربیت یافتہ اور پتھر کھا کر دعائیں فرمانے والے پیارے نبی کے خلیفہ نے جب اپنے دشمن کو دیکھا تو فرمایا میرے اس دشمن کے لیے نرم بستر بچھا دو اور اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اور آپ کی جب زخم میں شدت آ گئی تو آپ نے چند وصیتیں فرمائیں اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع فرما دیا اور اسی حال میں جام شہادت نوش فرمایا۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کا یوم شہادت ہوتا ہے۔ حضرت علی کی شانیں کسی بیان کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت علی تو وہ ہیں جنہیں حضور نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی کہا ہے۔ حضرت علی تو وہ ہیں کہ جن کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ پرندے کا گوشت کھائے۔ تو چنانچہ حضرت علی آئے اور آپ کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ اسی طرح بے شمار احادیث اور روایات آپ کی شانوں پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔
اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف اللہ نے علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی کی کہ بے شک علی مسلمانوں کا سردار ہے اور علی متقین کا امام ہے اور قیامت کے دن نورانی چہرے والوں کا قائد ہے، بے شک سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی سے محبت کرے۔ آج ہمیں اس ذات سے اپنی محبت کا تعلق استوار کرنا ہوگا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی علی سے بغض رکھے گا۔ تو آج ہمیں اپنے ایمان کے درجے پر فائز ہونے کے لیے حضرت علی سے محبت کو اپنانا ہوگا، اپنے دل میں، اپنے عقیدے میں حضرت علی کی محبت کو جگہ دینی ہوگی، کیونکہ جس کا علی مولا اس کے میرے مصطفیٰ مولا، اور جس کا جو علی کا دشمن اس کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ہمیں حضور کی اور حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، آمین۔